آپ کے کورس کا نام کیا ہے؟ جناب کائنات بتائیں گی آپ کے کورس کا کیا نام ہے؟ ہاں جی کائنات امجد. جی کائنات امجد سن رہی ہیں آپ کے کورس کا کیا نام ہے بتائیں گے؟ ہاں جی آپ بتائیں نا بھائی. جی سر سے تو کورس کا نام میرے خیال سے جی سر تو نہیں ہے نا. آپ کورس کا نام لکھیں. آپ کے کورس کا کیا نام ہے آپ وہ لکھیں. ہاں جی کائنات امجد اپنے کورس کا نام لکھیں. کس کورس کی ورکشاپ میں آپ اس وقت موجود ہیں؟ نہیں جی لیکن آپ نے نہیں بتانا. کائنات ہی بتائے گی. اگر کائنات کا رپلائی نہیں آیا تو ایبسنٹ کاؤنٹ ہوگی. جیسے پوچھا جائے صرف وہی رپلائی کرے گا. اس کے علاوہ باقی کسی نے رپلائی نہیں کرنا. جس کا نام لیا جائے گا وہی رپلائی کریں گے. ہاں جی کائنات ایبسنٹ کر دوں؟ چلیں آگے چلتے ہیں جناب. آپ آ جاتے ہیں جی نہید حیدر. نہید حیدر آپ بتائیں گے کہ کورس کا کیا نام ہے؟ ناہید حیدر. ہاں جی اب تک اگر آپ کی کل کلاس جوائن نہیں ہوئی تو یہ پھر ایل ایم ایس پورٹل جانے اور آپ جانے. اس کا ہمیں نہیں پتا. یہ ہمارے پاس میں نہیں ہے. جو ہمارے پاس کل لوگ حاضر تھے ان کی تو ہم نے اٹینڈنس سینڈ کرنی ہے. جو ہمارے پاس موجود ہیں ان کی ہم نے سینڈ کرنی ہے. باقی ایل ایم ایس پورٹل جانے آپ جانے یونیورسٹی جانے. ہمارے پاس میں جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں. جو ہمارے پاس میں نہیں ہے وہ ہم نہیں کر سکتے. ہاں جی ناہید آپ نے بتایا نہیں کورس کا نام. میں پوچھتا ہوں کورس کا نام. جواب ملتا ہے جی سر. تو میرے خیال سے ہمارے کورس کا نام جی سر تو نہیں ہے. کیا خیال ہے جی؟ وعلیکم السلام شازیہ پروین. تو پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ بار بار آپ نے آ کے سلام نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا. بس میں نے پہلے سلام کر دیا. جن لوگوں نے سن لیا انہوں نے جواب دے دیا. تو اب بار بار سلام کرنے کی ضرورت نہیں. بس آپ لوگ آ گئے نا تو یوزر کے اندر آپ لوگ آن لائن میں شو ہو جاتے ہیں. بس ادھر سے آپ کو دیکھ لیا جاتا ہے. اٹینڈنس بھی ہو جاتی ہے آپ کی. ہاں جی ناہید ایبسینٹ کر دوں؟ جی مطالعہ فقہ اسلامی. شاباش ناہید کے لیے آپ لوگ ان کو اپریشیٹ کر دیں. انہوں نے کورس کا نام بتا دیا ہے جی. مطالعہ الفقہ الاسلامی. مطالعہ الفقہ الاسلامی اصل میں عربی نام یہ ہوتا ہے. اور مطالعہ فقہ اسلامی جو ہے اس میں کوئی اسٹوڈنٹ بتائے گا جو کل تھا. جی اس میں نام دیکھ لیتا ہوں کہ کل والے ناموں میں. ہاں جی سائمہ سلطانہ. سائمہ سلطانہ بتائیں گی کہ یہ جو ہمارا کورس ہے مطالعہ فقہ اسلامی میں اس میں ہم کون سے احکام کون سے مسائل اور کون سے قوانین پڑھیں گے. شرعی قوانین پڑھیں گے. سائمہ سلطان نکاح و طلاق. جی شاباش. نکاح و طلاق اور نکاح طلاق بھی ہے اور نصف وغیرہ کے معاملات وغیرہ بھی. یعنی کہ جن کو ہم آئلی قوانین کہہ سکتے ہیں. آئلی احکام کہہ سکتے ہیں. شاباش. چلیں جی اب آگے چلتے ہیں. ہاں جی سامان شوکت. سامان شوکت آپ بتائیں جناب کہ یہ جو کل ہم نے کچھ باتیں پڑھی تھی اس میں آپ یہ بتائیں کہ کون سا علم سیکھنا فرض ہے. کون سا علم سب سے پہلے سیکھنا فرض ہے؟ جی ڈیو ٹو انٹرنیٹ ایشو آئی ڈونٹ ہیئر یور وائس. ڈونٹ ہیئر یا ڈڈ ناٹ ہیئر پہلے یہ بتائیں. اگر ابھی آپ میری آواز نہیں سن رہے تو آپ نے جواب کیسے دیا پہلے یہ بھی بتائیں.
اسلامک فقہ بک کا نام تو اسلامک فقہ نہیں ہے بھائی، یہ بھی آپ نے غلط بتا دیا ہے۔ اچھا جی، سامان شوکت ایبسنٹ کر دوں؟ ہاں جی، تو بھئی یہ ہمارے پاس میں نہیں ہے، کیونکہ جو ہمارے پاس لسٹ موجود ہوگی اسی کو ہم نے ڈاؤن لوڈ کر کے سبمٹ کرنا ہوتا ہے، اس میں ہم جو موجود ہے اسی کا نام آئے گا، جو موجود نہیں ہوگا اس کی ہم اٹینڈنس نہیں کر سکتے۔ یہ مینول چیزیں نہیں ہیں، یہ ساری آن لائن چیزیں ہیں، آٹومیٹکلی چیزیں ہیں، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان بے ایمانی کر سکتا ہے لیکن کمپیوٹر نہیں کر سکتا، اور یہ کسی کی سنتا بھی نہیں ہے۔ اور ہاں جی، سامان شوکت آپ کیا کوئی رپلائی نہیں ہے تو لہٰذا آپ کو آپ سینڈ کر رہا ہوں۔ ہاں جی، اچھا ہیڈ فون، ٹھیک ہے میں یہ بتا دیا۔ ابھی سامان شوکت کا کوئی رپلائی نہیں آیا، اس کا مطلب ہے کہ ابسینٹ ہیں یہ جناب، اس کا مطلب ہے کہ لاگ ان کر کے کہیں غائب ہو گئی۔ چلیں آگے چلتے ہیں، ان کو بتا دیجئے گا کہ ان کی ابسینٹ ہو گئی ہے۔ اچھا جی، شاہدہ پروین، شاہدہ پروین آپ بتائیں کہ کون سا علم سیکھنا فرض ہے؟ ہاں جی، سروس پرابلم ہو گئی سر۔ اچھا چلیں آپ بتا دیں سامان، کہ کل جو چیز ہم نے سیکھی تھی اس کے مطابق کون سا علم سیکھنا فرض ہے؟ چلے دو لوگ پھر مس ہو گئے، 51% تھے، اب ٹوٹل پتہ نہیں کتنے، یہ بھی ہمیں کچھ آئیڈیا نہیں ہے۔ ہاں جی، شاہدہ پروین نے کوئی رپلائی نہیں کیا، تو ایبسینٹ کاؤنٹ کروں؟ ہاں جی، نمرہ آف لائن ہو گئی ہیں، تو انٹرنیٹ کا ایشو ہے، تو انٹرنیٹ کے لیے آپ کچھ ایسا ارینجمنٹ کریں نا، کہ کوئی ایسا نیٹ ورک یوز کریں جس میں نیٹ ورک ایشو نہ ہو۔ زون کا میرے خیال سے ہمارے یہاں تو زیادہ زون کا صحیح چلتا ہے، اگر آپ کے یہاں زون کا صحیح چلتا ہے تو آپ وہ یوز کریں، اور جو جس کا نیٹ زیادہ اچھا آتا ہے آپ کے یہاں آپ اس کو یوز کریں، جو بار بار ڈسکنیکٹ نہ ہو۔ تو ڈی ایس ایل اگر کسی کے پاس فیسلٹی ہے تو اس کو یوز کریں، پی ٹی سی ایل کا، اور اگر اس کا پی ٹی سی ایل وہ کسی کے پاس اویلیبل اس کا نیٹ اچھا تھا تو اس کو یوز کر لیں۔ جو نیٹ آپ کو صحیح طریقے سے اویلیبل ہوتا ہے آپ اس کو یوز کیا کریں، تاکہ آپ کے ساتھ بار بار ڈسکنیکٹ ہونے کے ایشو نہ آئے۔ اچھا، کشمیر میں کافی ایشو ہے، تو بس یہ پھر آپ کو کرنا پڑے گا میرے بھائی، کہ چاہے آپ کو تھوڑا سفر بھی کرنا پڑتا ہے، اگر کسی شہر میں جا کے کلاس اٹینڈ کرنی پڑتی ہے تو آپ کو جانا پڑے گا۔ اگر آپ آف لائن کلاس لیتے تب بھی آپ کو سفر کرنا پڑتا، کہیں نہ کہیں جانا پڑتا تھا، تو اب آپ اگر ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پہ نیٹ ورک صحیح آتا ہو، جہاں پہ سگنل صحیح آتے ہوں، اگر وہاں جانا پڑتا ہے تو پھر آپ تھوڑا سا سفر کر لیا کریں۔ چلیں جناب آگے چلتے ہیں، سب سے پہلے جو میں بتا دیتا ہوں
تو جو چیزیں کل ہم نے تھوڑی سی پڑھی ہیں اس کا انٹروڈکشن کرا دیتا ہوں کہ ہمارا جو کورس ہے اس کا نام ہے مطالعہ فقہ اسلامی. تو اس میں مطالعہ فقہ اسلامی کے اندر آئلی احکام ہیں جو امور خانہ سے متعلق ہوتے ہیں، یعنی کہ جن کا تعلق ازدواجی زندگی سے ہوتا ہے، میاں بیوی سے ہوتا ہے، نکاح اور طلاق وغیرہ اور نسب کے ثبوت وغیرہ سے متعلق، ان کو کہا جاتا ہے اہلی احکام. اس کورس میں ہم یہ پڑھتے ہیں، اور اس کا جو متن لیا گیا ہے زیادہ تر وہ ہدایہ سے لیا گیا ہے. ہدایہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فقہ حنفی کی ایک معتبر ترین کتاب ہے. تو فقہ کے متعلق کل میں نے تھوڑا سا بتایا تھا کہ فقہ ایک ایسے علم کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے ہم جان سکتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا کرنا جائز ہے اور کیا کرنا ناجائز ہے. یعنی کہ کیا کرنا ہمارے لیے جائز اور کیا کرنا واجب ضروری اور کیا نہ کرنا ضروری اور کیا نہ کرنا جائز یا کیا کرنا ناجائز. یعنی کہ ما لہو وما علیہ، ما لہو وما علیہ یعنی کہ کیا اس شخص کے اوپر کیا چیز اس کے لیے جائز ہے اور کیا چیز اس کے اوپر واجب ہے. تو علم فقہ کے متعلق حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے. آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ لوگوں نے جان بوجھ کر یا نہ سمجھی سے یا ارادی طور پہ یا غیر ارادی طور پہ اسکوپ دیکھ کر کسی کے مشورے سے جس طریقے سے آپ نے اسلامیات کو چوز کیا اور اس میں اسپیشلائزیشن آپ نے شریعہ کی چوز کی ہے، تو یقیناً آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ لوگ اس میں ایڈمٹ ہو گئے ہیں اور علم فقہ سیکھنے میں آپ شامل ہو گئے ہیں. لیکن علم فقہ کی فضیلت آپ کو تبھی ملے گی جب آپ کی نیت بھی علم فقہ سیکھنے کی ہوگی. آپ کی نیت یہ ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احکام فرض کیے ہیں میں وہ سیکھنے کے میں وہ سیکھتا ہوں. ٹھیک ہے، ڈگری آپ کو ویسے ملنی ہے، مارکس آپ کو ویسے ملنی ہے، یہ ساری چیزیں ویسی ہونی ہے، لیکن آپ ساتھ میں نیت کر لیتے ہیں کہ یہ میں اس لیے سیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، یہ میرے اوپر فرض اور ضروری بھی ہیں، اور یہ ایک فضیلت بھی ہے اس کی. تو اس کا آپ کو سیکھنے کا ثواب بھی ملے گا. ڈگری تو ملنی ہی ملنی ہے، لیکن ساتھ میں آپ کو اس کے سیکھنے کا ثواب بھی مل جائے گا. تو یہ اگر نیت کر لیتے ہیں تو حدیث پاک میں کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ انسان کا عمل اس کو جنت میں نہیں پہنچاتا بلکہ اس عمل کے ساتھ جو اس انسان کی نیت وابستہ ہوتی ہے اس نیت کی وجہ سے انسان جنت میں جاتا ہے. انسان نماز پڑھ لیتا ہے، نماز ٹھیک ہے، اچھا کام ہے، نیک کام ہے، لیکن وہی نماز اس کے لیے ہلاکت بن جاتی ہے جب انسان اس میں نیت یہ کر لیتا ہے، دکھاوے کی، ریاکاری کی نیت کر لیتا ہے، اس لیے پڑھتا ہے کہ مجھے لوگ نمازی کہیں، تو وہ پھر اس نیت کی وجہ سے وہ نماز اس کے لیے وبال بن جاتی ہے، ثواب نہیں بنتی بلکہ عذاب بن جاتی ہے. تو اسی طرح آپ کسی کام کے ساتھ نیک اور جائز اچھے کام کے ساتھ اگر نیت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو ثواب بھی ملتا ہے، لیکن اگر ناجائز کام کے ساتھ نیت کرتے ہیں تو وہ ثواب کی بجائے الٹا گناہ ہوگا. ناجائز کام کو ناجائز سمجھ کر کرتے ہیں تو گناہ تو ہے، لیکن ناجائز کام کو جائز سمجھ کر یا اچھی نیت کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کا گناہ ہوتا ہے. اور ہدایہ کا تعارف تھوڑا سا کروانا ہے کہ فقہ حنفی کی ایک مشہور ترین اور معتبر ترین کتاب ہے. فقہ حنفی میں جو فقہاء کرام ہیں وہ جو فتویٰ دیا کرتے ہیں ان کا زیادہ تر تعلق جو ہوتا ہے وہ ہدایہ سے ہوتا ہے. ہدایہ کے احکام معتبر کافی حد تک معتبر احکام ہے اور فقہ حنفی کی جامع معنی اور بنیادی کتابوں میں شمار ہوتی ہے. اور ہدایہ کا جو مصنف ہیں ان کا نام ہے برہان الدین مرغنانی یا برہان الدین ابو الحسن علی بن ابی بکر بن عبد الجلیل فرغانی مرغنانی. یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟
یہ ایک فرغانہ کے علاقے میں رہنے والے تھے. فرغانہ مرغی نام کا علاقہ ہے جو کہ فرغانہ میں واقع ہے. فرغانہ ایک ریاست کا نام ہے, ایک علاقے کا نام سمجھ لیں, ایک صوبے کا نام سمجھ لیں. وہ ایک فرغانہ علاقہ ہے اور وہاں پہ ایک شہر ہے مرغینا. مرگینان بھی کہا جاتا ہے, مرگیلان بھی کہا جاتا ہے اور مرگیلان بھی کہا جاتا ہے. اس کو مختلف نام ہیں. اور یہ کہاں پہ واقع ہے؟ یہ ماوراء النہر میں واقع ہے. ماوراء النہر کا علاقہ جو ہے پہلے قدیم دور میں اس کو کہا جاتا ہے. اور ماوراء النہر وہ علاقہ ہے جس کو ہم وسط ایشیائی ریاستیں کہتے ہیں, سینٹرل ایشین سٹیٹس کہتے ہیں, جن میں ازبکستان ہے, تاجکستان ہے, ترکمانستان ہے, قازقستان وغیرہ یہ علاقے شامل ہیں. سمرقند, بخارا وغیرہ اور یہ علاقے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے ماوراء النہر. تو ہمارے ایک وقت کے اندر فقہ حنفی کا بالخصوص اور اسلام کا ایک مرکز رہا ہے یہ علاقہ. دور دراز سے لوگ یہاں پہ سفر کر کے جاتے تھے علم دین سیکھنے کے لیے اور وہاں قیام کرتے تھے. امام بخاری کا تعلق انہی علاقوں سے ہے. امام مسلم بن حجاج القشیری کا تعلق بھی غالباً اسی علاقے سے ہے. نیشابوری امام کے نام سے مشہور ہیں. امام مسلم بن حجاج القشیری نیسابوری کے نام سے ہیں, مشہور ہیں. تو نیسابور بھی اسی علاقے میں ہے. تو پہلے کے دور میں لوگ علم دین سیکھنے کے لیے, فقہ سیکھنے کے لیے دور دراز کا سفر کیا کرتے تھے. اور آج ہم کیسے کر رہے ہیں؟ گھر بیٹھے انٹرنیٹ کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے آسان ہے, لیکن ہم آج سیکھنے کی طرف توجہ ہی دیتے. ہمیں دراصل بات یہ کہ ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے. تو برہان الدین مرغیلانی اور الفرغانی ان کا لقب ہے. تو ان کا ذکر آ گیا نا, اس وجہ سے ان کا میں نے مختصر سے تعارف کروا دیا. اب اتنا ٹائم نہیں ہوتا آپ لوگوں کا کہ جس میں ہم مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتا سکیں. مختصر سے تعارف تھا, بتا دیا. چلیں جی, سب سے پہلا اس کا یونٹ ہے, ہمارا آج کا ٹاپک ہے, وہ ہے یونٹ کا نام ہے جی ارکان نکاح اور محرمات نکاح. نکاح کیا ہے جی؟ نکاح کے لغوی معنی ہے ایک شے کے دوسری شے سے ملنا. ایک شے جب دوسری شے سے مل جاتی ہے اس کو نکاح کہتے ہیں. اور ایک شے دوسری شے میں جب جذم ہو جاتی ہے اس کو نکاح کہا جاتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ نکح المطر, نکح المطر الارض, بارش مٹی سے مل گئی. تو شرعی اصطلاح میں, فقہی اصطلاح میں ہاں جی, فقہی اصطلاح میں, شرعی اصطلاح میں نکاح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شرعی اصطلاح میں نکاح کا مطلب ہوتا ہے مرد و زن کے مابین عقد نکاح کا قیام. یعنی کہ ایک ایسا عقد ہوتا ہے جس سے ایک مرد اور ایک عورت ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں. ان کے آپس میں ازدواجی تعلقات استوار کرنا ان کے لیے جائز ہو جاتا ہے, حلال ہو جاتا ہے. اس عقد کو نکاح کہا جاتا ہے. یہ عقد آپ پڑھیں کثرت کے ساتھ روزے رکھے, ہمیشہ روزے رکھتا رہے اور بالکل عبادت میں مصروف ہو جائے اور دنیا جہان سے ماورا ہو جائے, لوگوں کے ساتھ جو اس کے معاملات تعلقات ہیں ان کو ختم کر دے اور کنارہ کش دے. اس کو حضور نے ناپسند فرمایا ہے. آپ نے فرمایا کہ نکاح کا حکم دیا ہے کہ نکاح کرو اور اپنی جی شبیر احمد, آپ بتائیں گے نکاح کی تعریف میں نے کیا بتائی ابھی؟ جی شبیر احمد. ہاں جی شبیر, شبیر آپ کا مائک ان لاک کر رہا ہوں, آپ نے
بول کے بتانا ہے نکاح کی تعریف جو میں نے بتایا آپ نے بتانا ہے. ہاں جی شبیر. شبیر سن رہے ہیں آپ؟ ہاں جی خنسا پروین پوچھتی ہیں بتانے کے لیے. میں جن سے پوچھ رہا ہوں پہلے وہ بتائے نا. ہاں جی خنسا. ہاں 1 منٹ میں آپ کا نام دیکھ لوں اور اگر مجھے نام مل جاتا ہے تو اس سے میں آپ کا مائک ان لاک کر دیتا ہوں. ہاں جی کہاں ہیں آپ خنسا؟ ہاں جی خنسا آپ کا مائک سوری مائک آپ کا ان لاک کر دیا ہے. آپ بولیں. ہاں جی خنسا. آپ بتاؤ نا بھئی آپ کو کہا ہے آپ کا مائک آن لاک کیا ہے میں نے. آپ بول دو. بول کے بتاؤ. آپ کے پاس مائک کا آپشن ہے. ہاں جی فیصل رشید بتا دو بھائی اب آپ. میرے بھائی آپ بول کے بتاؤ نا. آپ کا مائک میں نے ان لاک کر دیا ہے. میں جن سے پوچھ رہا ہوں وہ تو بتایا نا بھائی تاکہ مجھے بھی تو پتا چلے کہ وہ مجھے سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے. ہاں جی. اچھا جی پارسا قدیر. ہاں جی فیصل. آواز آپ کا مائک آف ہے کیا؟ چلیے خنسا کی آواز نہیں آ رہی بھائی. خنسا کا جواب نہیں ہے میں بتاؤں کر کے چپ ہو گئی. چلیں جی خنسا کی آواز نہیں آ رہی. اس کا مائک اب میں آف کر رہا ہوں. تو اب آگے چلتے ہیں جناب. محمد نعیم ہیں. ہاں جی محمد نعیم سن رہے ہیں آپ؟ آپ کا مائک میں نے آن کر دیا ہے. آپ بول سکتے ہیں. سر میرے بچ پہ میچ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے بھائی؟ پیج پہ مائک نہیں ہے تو بھائی مائک میں نے آن کر دیا. بولیں. مائک میں نے آن کر دیا. میرے پاس ہے نا مائک آپ کا. میں نے ان لاک کر دیا. بولیں. آپ کے پی سی میں مائک نہیں ہے بھائی. اوہو تو اب کیسے پتا چلے گا بھائی؟ یہ تو آپ نے اس کا ارینجمنٹ کر. جی مائک کیسے نہیں ہے اور اب آپ سن کیسے رہے ہیں پہلے یہ بتائیں. اسپیکر سے ڈائریکٹ سن رہے ہیں تو ہیڈ فون اور یا ہینڈ فری کا انتظام آپ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے نا تاکہ اب آپ سننے کے ساتھ ساتھ آپ رپلائی بھی کر سکیں. تو میں ایسے کوشش کرتا ہوں سب کے مائک میں آن لاک کر دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ لوگ کیا کریں گے بتایا کریں گے. ہاں جی خنسا آپ کا مائک ان لاک کر رہا ہوں. بولیں. ہاں جی خان صاحب غائب نہ ہو جائیے گا پلیز. ہاں جی خنسا پوچھ کے غائب ہو جاتے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کیا ایشو ہے بھائی. میسج پہ بتا دیں
تو بھائی میسج پہ تو بول کے کیوں نہیں بتا رہے آپ، تاکہ مجھے بھی تو پتہ چل جائے۔ چلیں کل سے میں سب کے مائک جو ہے نا انلاک کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے بولنا بھی ہے اور جواب بھی دینا، جس کا نام بولوں گا اس نے فوراً جواب نہ دیا تو ابسینٹ۔ یہ تو کوئی بات نہیں بھائی، مائک وغیرہ کا ارینجمنٹ آپ لوگ کریں، ہیڈ فون وغیرہ کا کریں یا ہینڈز فری کے ارینجمنٹ کریں آپ، پھر اس کے ساتھ ہی آپ جو ہے نا وہ کیا کریں۔ ہاں جی، کون بول رہے ہیں جی؟ بس ہلکا سے شور ہی آیا ہے اور کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ سینڈ گئی تو لگی ہے، پھر آپ کی آواز کیوں نہیں آئی بھائی؟ اچھا چلیں آگے چلتے ہیں جی، آپ لوگ جواب ہی نہیں دے رہے۔ تو چلیں نکاح کی تعریف میں نے بتا دی، اب آگے چلیں۔ امام فرغانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح ایجاب اور قبول کے ایسے دو لفظوں سے منعقد ہوتا ہے جن کی ماضی سے تعبیر کی جاتی ہے، یعنی کہ نکاح کرتے وقت ماضی کے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ جی ہاں سدرا نے ماشاء اللہ، ایسا طریقہ نہیں بلکہ ایسا عقد کہا جائے گا اس کو، ایسا طریقہ جس سے مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں۔ تو سدرا نے ماشاء اللہ کافی اچھا جواب دیا ہے۔ تو ایسا ہے کہ ہاں ایسا طریقہ نہیں بلکہ ایسا عقد ہے، ایگریمنٹ، معاہدہ، ٹھیک ہے جی۔ ایک دوسرے سے ازدواجی تعلقات قائم کرنا نہیں بلکہ ازدواجی تعلقات جائز ہو جاتے ہیں، جس عقد سے ازدواجی تعلقات جائز ہو جاتے ہیں اس عقد کو نکاح کہا جاتا ہے۔ نکاح ایک عقد ہے، نکاح ایک کیا ہے؟ عقد ہے، کوئی کام نہیں ہے، ازدواجی تعلقات قائم کرنا نکاح نہیں ہے بلکہ اس کا حلال ہونے کے لیے جو عقد کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے نکاح۔ اور عقد جو ہوتا ہے، عقد میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک ہوتا ہے ایجاب اور ایک ہوتا ہے قبول۔ ایجاب اور قبول کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص کہتا ہے کہ میں یہ شرائط رکھ کر یا میں یہ بات کر کے یہ کام آپ سے کرنا چاہتا ہوں، تو کیا آپ کریں گے؟ اگلا رضامندی کے لیے اظہار کرے گا یا پھر عدم رضامندی کا اظہار کرے گا۔ تو نکاح میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص دوسرے سے کہتا ہے کہ میں نے آپ سے نکاح کیا، تو اب اگلے شخص کو اختیار حاصل ہے، وہ چاہے تو وہ ہاں کر دے چاہے تو نہ کر دے، وہ قبول کرے گا۔ ایجاب ایسے بات کو کہا جاتا ہے جو پہلے کہی جائے، ایگریمنٹ میں جو بات پہلے کہی جائے اس کو ایجاب کہا جاتا ہے، اور اس کے جواب میں جو بات کی جائے اس کو قبول کہا جاتا ہے۔ قبول کہا جاتا ہے یا رد کہا جاتا ہے، اگر اس کو نے ایکسپٹ کر لیا تو قبول ہے، اگر ایکسپٹ نہیں کیا تو رد ہے۔ تو اب آگے چلتے ہیں جی۔ نکاح میں جو الفاظ استعمال کرنے ہیں وہ الفاظ ماضی کے کرنے ہیں۔ ماضی سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، آپ نے پڑھا ہوگا، ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے میں، یعنی کہ ایسے الفاظ استعمال کریں گے جن کا تعلق ماضی کے زمانے سے، گزرے ہوئے زمانے سے ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر کسی شخص نے کہا کہ میں آپ سے نکاح کروں گا تو نکاح نہیں ہوگا، ہاں اس کو کہنا پڑے گا کہ میں نے نکاح کیا، میں نے تم سے نکاح کیا۔ اگلے نے جواب دے دیا کہ جی میں نے قبول کیا۔ عورت بھی مرد کو ایجاب کر سکتی ہے، عورت بھی کہہ سکتی ہے کہ میں تم سے نکاح کرتی ہوں، اور مرد بھی عورت کو کہہ سکتا ہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا، عورت کہے گی میں نے تم سے نکاح کیا۔ تو اس کے جواب میں جو کہے گا جی مجھے قبول ہے، مرد کے لیے قبول کہنا لازمی ہے جبکہ عورت کے لیے قبول کہنا لازمی نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے
کہ جب تم کسی لڑکی کا نکاح کرو تو اس رضامندی کو معلوم کر لیا کرو. تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ لڑکیاں بھی شرماتی ہیں اور وہ اس کا جواب نہیں دے گی تو اس کیسے پتہ چلے گا؟ آپ نے فرمایا کہ لڑکی کی خاموشی ہی اس کی رضامندی ہے. ہاں جس کو قبول نہیں ہوگا وہ انکار کر دے گی. اگر اس نے انکار نہیں کیا چاہے اس کو قبول ہے یا نہیں ہے تو شرعی طور پہ وہ قبول ہی سمجھا جائے گا. اور اس کے لیے جو ہوتا ہے اختیار ہوتا ہے وہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ وہ انکار کر دے کہ میں نہیں کر سکتی. لیکن کبھی ایسا سنا نہیں ہے کہ نکاح ہوا اور لڑکی نے انکار کر دیا ہو، کیونکہ یہ ساری باتیں ہمارے معاشرے میں تھوڑی معیوب سمجھی جاتی ہیں. لیکن شرعی طور پہ اس کی اجازت ہے، اگر لڑکی چاہے تو نہ کرے. لیکن اس سے پھر کچھ خاندانی معاملات ہو جاتے ہیں جس سے تھوڑی بدنامی سی ہو جاتی ہے اور کچھ شک کی باتیں ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے پہلے ہی معلوم کر لیا جاتا ہے لڑکی کی رضامندی کی کیا وہ یہاں نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ اسے کر دیا جاتا ہے. اور بعض اوقات ہمارے جو مشرقی لڑکیاں ہوتی ہیں پاکستان ہندوستان وغیرہ کی تو ان کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے کہ جہاں ماں باپ کہیں گے تو ہم کر لیں گے. ان کی ایک حد جب قربانی کہہ دیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ قربانی بھی دے دیں اور بعد میں اس کو نبھا نہ سکے. پہلے تو کہہ لیں ٹھیک ہے جی والدین جہاں کریں گے میں وہاں شادی کر لوں گی، لیکن بعد میں وہ اگر لڑکی کہہ دیتی ہے زندگی وہاں نہیں گزارتی اور بعد میں کہ نہیں جی یہ تو مجھے پسند نہیں تھا تو میرے اس کے ساتھ نباہ نہیں ہو رہا، تو پھر نکاح جو ہوتا ہے شادی ہوتی ہے روز روز کا بچوں کا کھیل نہیں ہوتا، بلکہ نکاح کرنا بھی اس نیت سے جائز ہے کہ آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اس کے ساتھ زندگی بھر نبھاؤں گا یا میں اس کے ساتھ زندگی بھر نبھاؤں گی. اگر یہ نیت ہے کہ جناب بس نکاح کر لیتا ہوں اور کچھ ایسے بات چھوڑ دوں گا طلاق دے دوں گا یا طلاق لے دوں گی تو اس نیت سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہوتا. چلیں جی نکاح میں الفاظ ماضی کے استعمال کریں گے اور اس کے بعد الفاظ بھی نکاح کے الفاظ استعمال کریں گے. اچھا تو اور جو ماضی کا لفظ استعمال کرنا ہے لیکن اگر ماضی کا سیگا جو ہے نا لغوی طور پر خبر دینے کے لیے ہے مگر شرعی لحاظ سے ضرورت کے حد نظر انشاء وغیرہ کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے. یعنی کہ ماضی کا جو سیگا ہوتا ہے اکثر وہ خبر دینے کے لیے ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے، لیکن کبھی کبھار وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ انشاء کے لیے ہوتا ہے. انشاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا جو ہے وہ حکم دینا یا اس کی تمنا کرنا. مثال کے طور پہ جیسے کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. رضی اللہ تعالی عنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا. ماضی کا بھی ہے لیکن اس کا دعائیہ معنی بھی ہو سکتا ہے اللہ ان سے راضی ہوا. جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ یہ ماضی کا صیغہ ہے لیکن اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ حضور علیہ السلام پر رحمت نازل فرما. تو یعنی کہ یہ معنی اس میں آ جاتا ہے انشاء کا، دعا کا معنی آ جاتا ہے، لیکن صیغہ ماضی کا ہے. ماضی کا صیغہ زیادہ تر جو ہے نا خبر دینے کے لیے ہوتا ہے کسی کام کرنے کی، لیکن کبھی کبھار اس کو کیا انشاء کے معنی میں بھی استعمال کر لیا جاتا ہے. تو ہاں جی کہتے ہیں کہ دو لفظ اگر ہوں ان میں سے ایک لفظ ماضی کا اور دوسرا مضارع کا ہو تو اس سے نکاح منعقد ہو جائے گا. مثال کے طور پہ ایک ایجاب ہے اور ایک قبول ہے. ایجاب میں سے ایک ایجاب ماضی ہے اور قبول مضارع ہے، یا کہتے ہیں کہ اگر ایجاب مضارع ہے اور اس کے قبول ہے وہ ماضی ہے تو اس سے بھی کیا طریقہ منعقد ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر بات کہتے ہیں زوجنی میرا نکاح کر دے. ایک شخص نے کسی سے کہا کہ میرا نکاح کر دے، یعنی عورت سے کہا کہ میرا نکاح کر دے، اور عورت نے جواب میں کہا کہ زوجک میں نے تجھے نکاح کر لیا. کیونکہ کلام یعنی زوجنی دوسرے کو نکاح میں وکیل بنانا ہے تو کہتے ہیں کہ اس سے بھی نکاح منعقد ہو سکتا ہے. تو زوجنی کے جو لفظ استعمال ہوگا یہ نگین عزیز پوچھتے ہیں 5 پیج نمبر لے. ہاں جی پیج نمبر 5 ہی ہے.
آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کو اس کے اوپر دیکھ کے سننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف گفتگو سنیں، اس کو سمجھیں، اور اس کے بعد آپ اس کا اسٹڈی کر لیں، آپ کو کافی ساری چیزیں معلوم ہو جائیں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا اسٹڈی کرنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ جو لیسن ہم نے کل پڑھنا ہے اس کو آپ ایک دن پہلے اسٹڈی کر کے آئیں۔ اس کو پہلے اگر آپ اسٹڈی کر لیتے ہیں، کافی ساری چیزیں آپ ذہن میں آ جائیں گی۔ جب اس کا لیسن ہوگا تو لیسن میں آپ کو اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جائے گا۔ اور جو لیسن ہوتا ہے اس کو پڑھنے، سمجھنے اور یاد رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کو پہلے مطالعہ کر لیتے ہیں، خاکہ اس کا آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ جب لیسن ہوتا ہے تو لیسن میں کافی ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کو مل جاتی ہیں، اور کچھ پوائنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کی کتاب میں موجود نہیں ہوتے، نئی بات ہوتی ہے، اس کو آپ لکھ لیا کریں، بس ہنٹس لکھ لیا کریں، جیسے آپ کو آئیڈیا ہو جائے ہاں یہ بات ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کام یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے اس کو پڑھ لیا، لیسن لے لیا، تو اگلا کام ہوتا ہے کہ اس کو آپ یا تو کسی کے ساتھ ریپیٹ کر لیں، کسی کو سنا دیں، یا پھر آپ اس کو لکھ لیں، اور اس کا ایک مفہوم آپ کے ذہن میں آ چکا ہے، اس کو فوراً لکھ لیں۔ آپ نے لکھ لیا نا، اگر یقین مانے اگر آپ نے یہ کام کر لیا نا، پہلے آپ نے اس کا اسٹڈی کر لیا، اور اس کے بعد لیسن میں آپ نے پورے توجہ سے سن لیا، اور سننے کے بعد پھر آپ نے اس کا کیا کیا، اس کو ریپیٹ کر لیا، یا آپ نے اس کو لکھ لیا تو دی بیسٹ ہے، یہ آپ کے نوٹس بن جائیں گے، اور یہ چیزیں آپ کو زندگی بھر کام آئیں گی، اور ایگزام اسپیشلی کام آئیں گی، اور امید کافی ہے کہ یہ بات میری انشاءاللہ زندگی بھر آپ کو یاد بھی رہے گی اور فائدہ بھی دے گی، اور شاید یہ بات کسی اور جگہ سے کم ہی سننے کو ملے گی۔ ہاں جی، آگے چلتے ہیں۔ تو نکاح کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ نکاح، لفظ نکاح تزویج، ہبا، تملیک اور صدقہ سے منعقد ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کسی نے نکاح کا لفظ استعمال کیا، یا صدقہ کا لفظ استعمال کیا، تزویج کا لفظ استعمال کیا، ہبا کا لفظ استعمال کیا، یا تملیک کا لفظ استعمال کیا، تو اس سے کہتے ہیں کہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ صرف دو لفظوں نکاح اور تزویج ہی سے جائز ہے، باقی الفاظ ان کے قابل نہیں ہوتا۔ امام شافعی کے نزدیک یہ ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ صرف نکاح کا اور تزویج کے لفظ سے جائز ہے، جبکہ ہمارے نزدیک کیا ہے، اگر کسی نے کہا کہ میں نے تم سے نکاح کیا تو بھی نکاح ہو جائے گا۔ اگر کسی نے کہا کہ میں نے تمہیں اپنی زوجیت میں لیا، میں نے تمہیں اپنی بیوی بنایا، یا عورت نے کہا کہ میں نے تمہیں اپنا شوہر بنایا، یا میں نے اپنے آپ کو تمہاری بیوی بنایا، اس سے بھی نکاح ہو جائے گا۔ اور جو تملیک ہوتی ہے، تملیک کا یعنی کہ مرد کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی ملکیت میں لیا، یا میں نے اپنے آپ کو تمہاری ملکیت میں دیا۔ عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت جو ہے مرد کی ملکیت میں آ جاتی ہے، تو اس کو ملکی بدعا کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ حق مہر کے عوض میں ہوتا ہے۔ یہ چونکہ ایگریمنٹ ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے، ایگریمنٹ میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، ایک طرف سے ایک چیز دی جاتی ہے، اس کے بدلے میں دوسری طرف لی جاتی ہے، ایک چیز کے بدلے میں دوسری طرف دوسری چیز لی جاتی ہے۔ مرد حق مہر ادا کرتا ہے، عورت اس کے بدلے میں اس کی زوجیت میں آ جاتی ہے، یعنی کہ عورت اپنا جو حق زوجیت ہے مرد کو پیش کرتی ہے۔ اس سے زیادہ واضح الفاظ میں نہیں کہہ سکتا، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ چلیں جی، اگر اسی طرح تملیک کے معنی ہو گئے اور صدقہ کے معنی ہو گئے، عورت نے کہا میں نے اپنا آپ کے لیے صدقہ کیا، یا آپ کو صدقہ کیا، تو بھی اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ جبکہ امام شافعی فرماتے ہیں صرف اس کا جو زوجیت کا معنی ہے تزویج کا اور نکاح کا، انہی سے ہوگا، باقی سے جائز نہیں ہوگا۔ تو تملیک، امام شافعی کہتے ہیں کہ جو تملیک ہے یعنی کہ مالک بنانا، تملیک کا معنی تو مالک بنانا، یہ کہتے ہیں نہ تو نکاح میں حقیقت ہے اور نہ ہی مجاز ہے، اس لیے کہ تزویج بھی باہم سینہ اور نکاح بھی ضم یعنی جوڑنا اور ملانا ہے۔ کہتے ہیں تزویج کے معنی باہم ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا ہے، اور جو نکاح ہے وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ کہتے ہیں مالک مملوک میں ضم اور ازواج والے معنی نہیں ہوتے، کہتے ہیں مالک اور جو مملوک ہوتے ہیں ان میں وہ زوجیت والے الفاظ
نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ امام شافعی جیسے یہ فرما رہے ہیں، اس کی مثال ایک ہے کہ جیسے ایک شخص نے کوئی چیز خریدی، مثال کے طور پہ اس نے بکری خریدی یا اس نے موبائل خریدا، تو اس کی ملکیت میں تو ہے لیکن اس کی زوجیت میں نہیں آیا. ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زوجہ بن گیا. تو اس کی مثال بھی سمجھ سکتی ہیں. تو یہ امام شافعی کی دلیل ہے. جبکہ ہمارے نزدیک کیا ہے کہ تملیغ کے معنی کے ساتھ بھی نکاح، الفاظ کے ساتھ بھی نکاح ہو سکتا ہے. اور امام مالک فرماتے ہیں کہ جو تملیغ ہے یہ اپنا زوجیت ہے، یہ دو ہم مرتبہ چیزوں کے درمیان ہو سکتا ہے، جبکہ مالک مملوک میں ہم مرتبہ ہونا ضروری نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ وہ بھی انسان ہے اور وہ بھی انسان ہے، تو ان میں زوجیت ہو سکتی ہے. تو یہ ہم مرتبہ ہیں. اور ایک یہ طرف انسان ہو اور ایک طرف جانور ہو، ایک طرف انسان ہو دوسری طرف بے جان چیز ہو، تو ان میں برابری نہیں ہو سکتی، ہم رتبہ نہیں ہو سکتے. تو اس سے نکاح کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہوگا. احناف کی دلیل کیا؟ احناف کہتے ہیں کہ جب مرد کو عورت کی ملکیت حاصل ہو گئی تو اسے اس سے تمتع یعنی فائدہ کا بھی اختیار ہو گیا. کہتے ہیں کہ جب مرد کو عورت کی ملکیت حاصل ہو جاتی ہے تو اس سے وہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے، جو مرد میاں جو اپنی بیوی سے فائدہ حاصل کرتا ہے. اچھا جی. تو اسی طرح جیسے کوئی شخص ایک باندی خرید لے تو اسے اس کی ملکیت حاصل ہو گئی، جس کی وجہ سے اسے لونڈی سے تمتع کا حق بھی حاصل ہو جاتا ہے، اور یہی حق تمتع نکاح سے بھی ثابت ہوتا ہے. اور یہ مجازی معنوں میں استعمال کا جواز بھی ہے، اور لفظ بیع استعمال سے بھی نکاح منعقد ہو سکتا ہے. یہی قول صحیح ہے. یعنی کہ احناف کی دلیل یہ ہے، کہتے ہیں کہ عورت جو ہوتی ہے وہ مرد کی ملکیت میں آتی ہے تبھی اس سے وہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے. اور اس کی مثال انہوں نے دی ہے جیسے کہ جو باندی ہوتی ہے، لونڈی ہوتی ہے یا کنیز ہوتی ہے، یہ تینوں ایک ہی چیز کے نام ہیں، ایک ہی بلا کے نام ہے. تو باندی، لونڈی اور کنیز. باندی، لونڈی اور کنیز کیا ہوتی ہے؟ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مرد جو ہے عورت سے اسی عورت سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے جو یا تو اس کی ملکیت میں ہو یا اس کی زوجیت میں ہو، نکاح میں ہو. ملکیت میں باندی ہوتی ہے. باندی کیا ہوتی ہے؟ پہلے کے دور میں ہوتا تھا جنگیں ہوتی تھی، جنگوں میں جو جنگ ہار جاتے تھے ان کو فتح کرنے والی جو فوج ہوتی تھی ان لوگوں کو وہ غلام بنا لیتی تھی، قید کر لیتی تھی. قید ہونا اور چیز سے غلام بنانا اور ہے. ان کو اپنی غلامی میں لے لیتے تھے، ان کو ملکیت میں آ جاتے تھے، وہ پھر آگے ان کو یا فروخت کرتے اپنے پاس رکھتے. اس میں مرد بھی ہوتے تھے، جو مرد ہوتے ہیں ان کو غلام کہا جاتا ہے، جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو کنیز کہا جاتا ہے، باندی کہا جاتا ہے، لونڈی بھی کہا جاتا ہے. باندی اور لونڈی جو ہے نا یہ ہماری تقریباً عام زبانوں کا لفظ ہے، اردو، ہندی وغیرہ، فارسی وغیرہ کا. جبکہ کنیز جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، عربی کا ہے یا غالباً اس کا فارسی کا ہے. اور اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے، سوری میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اس کے لیے ہوتا ہے لفظ، عربی ذہن میں نہیں آ رہا، ذہن میں آ جائے گا تو پھر بتا دوں گا. تو جیسے عام طور پہ عورتیں کہتی ہیں، اپنا نام رکھ لیتی ہیں کنیز فاطمہ. کنیز فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیز، یعنی کہ ان کی میں غلام ہوں، ان کی میں ان کے نام پہ میں بکی ہوئی ہوں. تو یوں کہا جاتا ہے اپنے آپ کو. لیکن یہ ہوتا ہے کہ بس یہ نام ہی ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو کہہ دیتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ ہوں. جی، بندہ بھی غلام کو کہا جاتا ہے، عبد بھی غلام کو کہا جاتا ہے. اور مولا کا معنی بھی ایک معنی غلام بھی ہوتا ہے، ایک مولا کا معنی آقا بھی ہوتا ہے، ایک معنی غلام بھی ہوتا ہے. تو بس انسان پھر اللہ کا بندہ خود کو تو کہتا ہے، اللہ کا غلام بھی کہتا ہے، اور غلام رسول بھی کہتا ہے خود کو، لیکن ان کے احکام پہ عمل نہیں کرتا. تو اس کا مطلب سارا یہی ہوتا ہے کہ ان کے نام پہ ہم لکھے ہوئے ہیں، ان کے غلام ہیں، ہم انہیں کی ملکیت ہیں، جیسے ان کا حکم ہوگا ہم اسی پہ عمل کریں گے. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو غلام ہوتا ہے، مرد غلام ہوتا ہے، عورت لونڈی ہوتی ہے، تو وہ جو اس کا آقا کہے گا اس غلام کو یا لونڈی کو وہ کرنا ضروری ہے. اچھا جی. تو اسی طرح
اس کا آقا کا جو لفظ ہے وہ مالک ہوتا ہے، جو خریدار ہوتا ہے، جس کی ملکیت میں غلام ہوتا ہے وہ آقا ہوتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا آقا بھی کہتے ہیں کہ ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے نام پہ بکے ہوئے ہیں. ہم نے اپنا بیچ دیا ہے. ابھی جب ہم مسلمان ہو گئے نا اب ہماری مرضی ختم. اب مرضی کس کی؟ اللہ اور رسول کی چلنی ہے. تو ان معنوں میں ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بھی غلام ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی غلام ہیں. جو ان کا حکم ہم وہ اس پہ ہماری آنکھیں بند ہیں اور اس کو بھی ہم عمل کریں گے. لیکن یہ ساری باتیں ہماری ہوتی باتوں تک ہیں، عمل کی صورت میں ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو بس آپ لوگ ہیں ماشاءاللہ شریعہ پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور آپ لوگ معاشرے میں آئیں، لوگوں کو اس کی اہمیت بھی بتائیں، لوگوں کو اس کی ترغیب بھی دیں، لوگوں کو عمل کی طرف لیں. پہلے ہم خود کو اپنے آپ کو عمل کی طرف لیں اور پھر بعد میں لوگوں کو لائیں. چلیں جی آگے چلتے ہیں. کہتے ہیں وہ الفاظ جن سے نکاح منعقد نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ اجارہ کے الفاظ سے نکاح منعقد نہیں ہوتا، اور اسی طرح اباحت کے الفاظ احلال اور اعارہ سے بھی نکاح منعقد نہیں ہوتا. اجارہ کیا ہوتا ہے؟ اجارہ ہوتا ہے کسی چیز سے نفع حاصل کرنا. جیسے کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا اجارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص دوسری چیز کسی دوسرے شخص کو ایک چیز بیچتا ہے، سیل کرتا ہے، اس کو وہ چیز دیتا ہے، اس کے بدلے میں اس سے کچھ چیز لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں بیع. اور امام اور احناف کے نزدیک یہ ہے کہ نکاح میں بیع کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے. یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ اگر شخص کہتا ہے عورت کو کہ میں تمہیں خریدتا ہوں، کہ عورت کہتی ہے کہ میں نے اپنا آپ تمہیں بیچا، تو اس سے نکاح کہتے ہیں جائز ہو جائے گا. جب امام شافعی اس کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جائز نہیں ہوگا. جب ہم ایک اور چیز ہے کہ وہ تو تھا سیل، بیع. میں کل نہیں تھی کلاس میں، آج ہوں. جی کل نہیں تھی، آج میں نے وہ ساری باتیں تقریباً بتا دی ہیں، موٹی موٹی ساری باتیں وہ بتا دی ہیں. اور یہ بیع کا میں نے بتایا تھا، آج بھی میں نے بتا دیا. ایک بیع ہوتی ہے ایک چیز بندہ دیتا ہے، اس کے بدلے میں دوسری چیز لیتا ہے، اس کو سیل کہتے ہیں، سیل اینڈ پرچیز کہتے ہیں. اچھا، تو دوسرا ہوتا ہے اجارہ. اجارہ میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی کو کوئی چیز بیچتے نہیں ہیں، بلکہ آپ اس کو کوئی نفع پہنچا کے اس سے اس کے بدلے میں کوئی چیز حاصل کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ جاب کرتے ہیں، آپ ان کو اپنا جو سکل ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں، آپ انہیں اپنے کام سے یعنی کہ اپنی مہارت سے آپ ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور اس کے بدلے میں آپ ان سے معاوضہ حاصل کرتے ہیں. اس کو اجارہ کہا جاتا ہے. آپ کے پاس مکان ہے، آپ نے کسی کو دے دیا مکان، اس کو استعمال کرنے دیتے ہیں، اس سے مکان سے وہ شخص فائدہ حاصل کرتا ہے، اس میں رہتا ہے، اس کے بدلے میں آپ کو اس کی اجرت دیتا ہے. یہ اجرت اسی اجارہ سے ہے. اجارہ کا مطلب اجرت سمجھیں. تو یہ اس کو بھی اجارہ کہا جاتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ اسی طرح آپ کے پاس زمین ہے، زمین آپ نے کسی کو دے دی مستاجری پہ، اور وہ مستاجری استیجار، یہ بھی اجارت سے ہی نکلا ہوا لفظ ہے. عربی اگر آپ لوگوں نے پڑھی ہے تو آپ کو ان الفاظ کو جو ہے نا کافی سمجھ آ جائے گی. اگر نہیں پڑھی تو آپ کو پڑھ لینی چاہیے، کہیں نہ کہیں سے پڑھ لیں. اور میرا ارادہ ہے انشاءاللہ میں نے کچھ ہی عرصے میں آن لائن ایک شارٹ کورس بھی شروع کروانا ہے. ابھی کا اپنے طور پہ یونیورسٹی کی طرف سے نہیں، اپنے طور پہ شروع کروانا ہے. تو آپ لوگ پھر مجھ سے رابطہ کر لیجیے گا اگر آپ کا کسی کا ارادہ ہو کرنے کا، تو انشاءاللہ میں وہ بھی کروا دوں گا آپ کو. عربی آپ سیکھ لیں. اگر آپ آگے نا شریعہ کی طرف، اسلامیت کی طرف آگے، تو آپ عربی سیکھنا اپنے آپ پہ لازم سمجھ لیں. جیسے سائنس والے کو اگر انگلش نہیں آتی تو مطلب اس کو سائنس نہیں آئے گی. اگر شریعہ والے کو، اسلامیت والے کو عربی نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اسلامیت نہیں آئے گی. اہم اسلامیت میں بھی یونیورسٹیوں سے بھی عربی کا پرچہ اس میں لازمی ہوتا ہے. عربی کے بغیر آپ اس کو پاس نہیں کر سکتے. عربی آپ سیکھ لیں. تو اب یہ جو ہے مستاجری، آپ زمین کسی کو دیتے ہیں، اجارہ پہ دیتے ہیں، مطلب کرائے پہ دیتے ہیں. آپ زمین اس کو استعمال کرنے دیتے ہیں، اس کے بدلے میں اجرت حاصل کر لیتے ہیں. اچھا، گاڑی پہ ہم بیٹھتے ہیں، گاڑی سمجھے ہم اجارہ پہ لے رہے ہیں، گاڑی پہ ہم بیٹھے تو اس گاڑی سے ہم نے نفع حاصل کیا، اس کے بدلے میں ہم نے آپ کو کیا
اجرت دے دی. ہم نے اس کو کیا کیا؟ سر طلاق وقفہ سے ہوتی ہے یا ایک ٹائم میں؟ بھائی ابھی طلاق کا ٹائم ہی نہیں ہے، ابھی نکاح چل رہا ہے. نکاح سے پہلے طلاق لینا چاہ رہے ہیں ہم بھائی ولید صاحب؟ بھائی جب طلاق کا ٹاپک ہے کہ طلاق کر لیں گے ہم، سوری طلاق کر لیں گے نہیں، طلاق کے متعلق پڑھ لیں گے. چلیں جی. تو گاڑی میں بیٹھتے ہیں، اس سے منافع حاصل کرتے ہیں، اس کو ہم کیا دیتے ہیں؟ اس کی اجرت دے دیتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے اجارہ. تو کہتے ہیں اجارہ کے الفاظ نکاح میں جائز نہیں ہیں، کیونکہ اجارہ ایک خاص مطلب اس سے منفعت، یہ ایک خاص قسم کا نفع حاصل کرنے سے ہوتا ہے، اور اجارہ جو ہے نا مخصوص استفادہ کے جواز کا سبب نہیں ہے. یعنی کہ یہ جو اجارہ ہوتا ہے اس میں استفادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو جنسی استفادہ ہوتا ہے، یعنی کہ کسی سے جنسی نفع حاصل کرنا، یہ اجارہ کے اندر شامل نہیں ہوتا، یہ الگ چیز ہے. تو اجارہ کے الفاظ کے ساتھ کسی کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا. اگر کسی نے اجارہ کے الفاظ کے ساتھ نکاح کیا، وہ نکاح نہیں ہوگا بلکہ وہ ناجائز ہوگا، اور اگر اس کے بعد کچھ ہوتا ہے تو وہ زنا ہوگا، لیکن اس کو نکاح نہیں کہہ سکتے. اسی طرح اچھا، سب سے پہلے اہم بات آپ نوٹ کر لیجئے، یہ جو نکاح کے الفاظ ہیں، نکاح کی جو شرائط ہیں، نکاح کے جو ارکان ہیں، ان کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. جب تک یہ نہیں پائے جائیں گے نکاح منعقد نہیں ہوگا. اگر نکاح منعقد نہیں ہوا، ہماری نہ سمجھی اور کم علمی کی وجہ سے یا ہماری جہالت کی وجہ سے اگر نکاح واقع نہیں ہوا، نو وائس سر نتاشا سب کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کو کیوں نہیں آ رہی؟ اچھا آواز رک گئی ہے. اچھا ایک منٹ، آپ بتائیں آپ لوگ آواز آ رہی ہے؟ چلیں جی. تو کہتے ہیں کہ نکاح جو ہے اگر اس میں اگر کوئی کمی رہ گئی، نکاح مکمل نہیں ہوا، تو اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا وہ گناہ ہوگا، ناجائز ہوگا، اور جو اولاد پیدا ہوگی وہ حلال نہیں ہوگی، وہ اولاد ناجائز ہوگی، ولد الزنا ہوگی. تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. جیسے کہ ایک شخص وضو کرتا ہے، اگر وضو اس کا صحیح نہیں ہے تو نماز ادا کرے گا تو نماز اس کی بھی نہیں ہوگی، اور اگر جان بوجھ کر ایسا کیا تو کفر کی حد تک بھی جا سکتا ہے، اور اگر ایسی صورت میں بغیر وضو کی حالت میں نماز پڑھی تو گناہ بھی ہوگا، اور اس کو توبہ بھی کرنی پڑے گی، اور اس پہ گناہ ملتا ہے، حرام بھی ہے. جی شرائط نکاح. مسلمانوں کا نکاح دو آزاد، عاقل، بالغ اور مسلمان گواہوں کی موجودگی کے بغیر نہیں ہو سکتا. نکاح کی سب سے پہلی شرط گواہوں کی موجودگی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. اور ایک بات، نکاح، طلاق، یہ دو چیزیں ایسی ہیں، اور تیسری ایک اور چیز ہے جس کا بھی میرے ذہن میں نہیں ہے. یہ دو چیزیں غصے میں، مذاق میں، سیریس میں، کسی بھی حالت میں کہیں ہو جائیں گی. ایکٹنگ کرتے ہوئے کہیں تب بھی، لیکن البتہ ایکٹنگ کے متعلق علماء کرام نے جدید تحقیق کے مطابق کچھ فتویٰ دیا ہے، لیکن ابھی وہ میرے علم میں نہیں ہے. ہلکا سا بس اس کی ہیڈنگ پڑی تھی، تو اس کو میں مکمل نہیں پڑھ پایا کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے. جو ٹی وی ڈرامے میں یا فلموں میں جو نکاح کرتے ہیں، کیا وہ نکاح ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا، یہ ابھی میرے علم میں نہیں ہے. آپ لوگ کہیں گے تو اس کے متعلق میرے پاس فتویٰ ڈھونڈ کے میں واٹس ایپ گروپ میں سینڈ کر دوں گا. البتہ مذاق میں اگر نکاح کیا تو نکاح ہو جاتا ہے، غصے میں کیا تو بھی ہو جائے گا، اور باتوں باتوں میں کیا تب بھی ہو جائے گا، ایکٹنگ کے طور پہ کیا تب بھی ہو جائے گا. اور بعض اوقات آج کل ایسے گروپ ہیں، ٹولے ہیں جو لوگوں کے پاس جاتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں نکاح کرتی ہیں، وہاں رہتی ہیں، رہنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے جناب گھر کا سارا سامان لوٹ کے فرار ہو گئی. ایسے گروپ ہیں، موجود ہیں. لیکن ایسی صورت میں وہ نکاح ہو جاتا ہے اگر انہوں نے اس نیت سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نکاح کی نیت تھوڑی ہے. اور جو
اس کی پرواہ وہ لوگ نہیں کرتے حلال حرام کی. جو صاحب ذرا ایک اتنی بڑا کام کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، ڈکیتی کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، تو ان کو حلال حرام کی پرواہ اگر ہوتی تو ایسا کبھی نہ کرتے. تو وہ ان کی ایک نیت ہی نہیں ہوتی نکاح کی. دوسری بات یہ کیا ہے، لیکن اس صورت میں نکاح ہو جاتا ہے. لیکن نکاح میں گواہوں کا موجود ہونا شرط ہے. گواہ کس طرح کے ہوں گے؟ آزاد ہوں گے، غلام کی گواہی قبول نہیں ہوگی. عاقل ہوں گے، عاقل کے بغیر اگر کوئی پاگل ہے یا بچہ ہے تو اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی. اور مسلمان ہوں گے، غیر مسلم کی گواہی قبول نہیں ہوگی. ہاں جی، اور گواہ جو ہے نا دونوں مرد ہوں. اگر دو مرد میسر نہیں ہیں تو دو مرد ہوں، ایک مرد ہو اور باقی ایک مرد کے بدلے میں دو عورتیں ہوں گی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عورتیں چاہے عادل ہوں، چاہے متقی پرہیزگار ہوں، چاہے وقت کی وہ ولیہ ہوں، چاہے وقت کی وہ رابعہ بصری ہوں، یا چاہے وہ ازواج مطہرات میں سے ہیں، یا وہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں، کوئی بھی ہیں، تو شریعت نے ایک اصول وضع کر دیا ہے کہ عورت کی گواہی مرد کی گواہی کے 1/2 ہے، یعنی کہ نصف ہے، اس کی آدھی ہے. تو دو عورتیں مل کر ایک مرد کی گواہی کے برابر گواہی دے سکتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک شریعت نے اصول دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی حکمت بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ایک نظام تعلیم نے، ہمارے معاشرے میں اور لبرل طبقے نے، اور بالخصوص ہمارے میڈیا نے یہ ہمارے بچوں کے اندر یہ ایک بغاوت سی پیدا کر دیا ہے کہ دیکھو جی دین اسلام جو ہے نا عورتوں کے ساتھ نا انصافی کرتا ہے، تو ان کے ساتھ برابری نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا. عورت اور مرد کی ہر معاملے میں برابری ہے، ہر جگہ پہ ہے، 3 جگہوں پہ نہیں ہے. وراثت عورت کی آدھی ہے، اور اسی طرح جو گواہی ہے وہ مرد کی گواہی کے نصف ہے. اور اسی طرح جو عبادات ہیں بالخصوص نماز وغیرہ، اس میں بھی عورت ناقص ہے. مرد کے اوپر روزانہ نمازیں فرض ہوتی، جبکہ عورت کا وقفہ آ جاتا ہے. اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ میں نہیں کہہ سکتا، آپ سمجھ سکتے ہیں. تو 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں مرد عورت سے ناقص ہے، یعنی کہ مرد وہاں پہ کامل ہے، اس کی کوانٹیٹی جو ہے یعنی اس کا جو لیول ہے وہ مکمل ہے، جبکہ عورت کا اس سے کم ہے. یہ شریعت نے رکھا ہے. اور اس کی ایک جو وجہ بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ عورت ناقص العقل ہے. یہ بھی احادیث میں آیا ہے، کوئی ہم نہیں کہتے یا کوئی آج کے علماء یا مولوی نہیں کہتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے اندر ایک فطرت ہے. عورت کی جو جسامت ہے وہ مرد کی جسامت سے تھوڑی کم ہوتی ہے، ہائٹ بھی عورت کی کم ہوتی ہے. اسی طرح عورت کی جو ایج ہے، ایج وائز جو ایک ڈفرینس ہے وہ بھی مرد کی نسبت کم ہے. مرد 12 سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے، جبکہ عورت 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس سے تھوڑی جلدی ہو جاتی ہے. اسی طرح بوڑھی بھی جلدی ہو جاتی ہے. تو مرد کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ 72 ٹائم ہوتی ہے ان 1 منٹ، جبکہ جو عورت کی ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے؟ وہ تیز ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے. زیادہ ہوتی ہے، میرے خیال سے زیادہ ہوتی ہے. اچھا، مرد کا جو بی پی ہوتا ہے 120/80 ہوتا ہے، جبکہ جو عورت کا ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے؟ 100/60 ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے اندر یہ کچھ چیزیں رکھی ہیں جو مرد سے عورت اور مرد کو عورت سے تھوڑا ممتاز کرتی ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ عورت نے مرد کی ملکیت میں آنا ہوتا ہے، عورت مرد کے تحت اس نے آنا ہوتا ہے. اور اگر عورت جسمانی طور پہ یا کوالٹیز کے حساب سے یا اس کی کہہ لیں کہ صلاحیتوں کے حساب سے مرد سے تھوڑا ممتاز ہوتی تو شاید مرد اور عورت کا ازدواجی تعلق قائم ہونا تھوڑا مشکل ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مرد اور عورت میں تھوڑا سا فرق رکھا ہے. تو اس کو تو جو اللہ تعالیٰ کے جو قانون کو تسلیم نہیں کر سکتا تو وہ شاید کسی اور قانون کو بھی تسلیم نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور عورت کے جو عقل کے حوالے سے ہے وہ بھی جنرلی بات ہے، لیکن کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جن کی عقل ہم مردوں سے بڑی کافی تیز ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی مجتہد تھی. اور ایک اور یہ بات بھی ہے کہ عورتوں میں کوئی نبی نہیں آیا،
اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور مرد کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، کہ مرد کا مقصد جو ہے نا دنیا جہان کے جتنے معاملات ہیں ان کو دیکھنا ہے، جبکہ عورت کا مقصد یہ ہے گھر کی دیکھ بھال کرنے، گھر میں رہنے۔ اور عورت کے جسم تو دیکھیں نا آپ، اس میں نزاکت ہوتی ہے، وہ باہر کی سختی، دھوپ، یہ برداشت کم ہی کر پاتی ہے۔ تو عورت اگر گھر میں رہے تو وہ زیادہ صاف ستھری بھی رہ سکتی ہے، اور گھر میں رہ کر عورت پاک صاف بھی رہ سکتی ہے، اور اس کی خوبصورتی بھی برقرار رہتی ہے۔ باہر دھوپ اور اس کے جسم دھوپ برداشت نہیں کر پاتا، عورت کی جو سکن ہوتی ہے وہ دھوپ کو برداشت نہیں کر پاتی۔ ہاں جی، رضیہ بیگم، تو عورت جو گواہی ہے وہ دو عورتوں کی ایک مرد کے برابر ہے۔ اگر گواہی دینے لگیں گی تو اس میں ایک مرد ہوگا تو ساتھ میں دو عورتیں ہوں گی، تب اس کی گواہی ہوگی۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ چار عورتوں نے گواہی دے دی تو نہیں، مرد کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ عورت کے حوالے سے جو ایک فطری بات ہے وہ آپ جو فیمیل ہیں وہ بہتر سمجھ سکتی ہیں۔ میں اگر کہہ دوں گا تو ہو سکتا ہے آپ کو بات بری لگ جائے، کہ جیسے کہا جا سکتا ہے کہ ان کی جو نیچر ہوتی ہے وہ ایسی ہے کہ عورت اتنی تیز نہیں ہو سکتی، یا عقل کے حساب سے ویسے تو ماشاءاللہ کافی تیز ہوتی ہیں مردوں کو۔ آج کل تو آپ کے سامنے ہی حالات کہ آج کل مرد جو ہے نا وہ عورت بنے ہوئے، عورت جو ہے وہ مرد بنی ہوئی ہے، تو ہر کسی کے حالات گھروں میں سب کے سامنے ہیں۔ تو عورت کے جو فطری طور پہ اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ ایسی ہے کہ اس کی جو عقل ہے وہ اس لیول کی نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو کہ معاملے کی نزاکت کو سمجھ سکے، کہ اب اس مرد کی اور اس عورت کی اگر آپس میں شادی ہو رہی ہے تو کیا اس کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے، یا یہ کہ یعنی کہ وضاحتی بات ہے، شرعی بات نہیں ہے، یہ کہ اپنے طور پہ سمجھانے کے لیے بات ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے، اس وجہ سے مرد کا ہونا ضروری ہے، تاکہ عورتیں اگر کہیں ایسی تین یا چار اکٹھی ہو جاتی ہیں، وہ مل کے کوئی فیصلہ کر لیتی ہیں، لازمی نہیں کہ ان کا ہر فیصلہ غلط ہو، کوئی فیصلے عورتیں ایسی کر دیتی ہیں کہ مرد کی عقل ماندنگ رہ جاتی ہے، اور کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ مرد کی کامیابی کے پیچھے عورت، ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ عورت مرد کو چلاتی ہے، مرد کو ہمت دلاتی ہے، اور مردوں کو عورتیں ہی سپورٹ کرتی ہیں، ان کی یوں سمجھیں کہ اس کی پشت ہوتی ہیں، اس کو جو ہے نا ایک چارجر کے طور پہ کام دیتی ہیں۔ تو لیکن بات ساری وہ یہ ہے کہ عورت جو ہے بعض معاملات میں اس لیول کی وہ سوچ نہیں رکھ پاتی کہ وہ صحیح فیصلہ کر پائے۔ تو ساری عورتیں اگر مل جائیں تو کہیں ایسا ہو کہ آپس میں وہ ایک کر لیں اور اس کسی عورت کے ساتھ یا کسی کی زندگی کے ساتھ دھوکہ کریں، اس وجہ سے وہاں کہا گیا ہے کہ مرد کا ایک کا ہونا ضروری ہے، اور عادل مرد ہو، اور مرد جو ہیں وہ عورتوں سے زیادہ عادل پائے جاتے ہیں فطری طور پر۔ تو اسی وجہ سے جو عورت ہے وہ قاضی نہیں بنتی، لیکن اس کی بعض جگہوں پہ شرعی طور پہ اجازت ہے کہ عورت کہ اگر یہ خاصیت پائی جاتی ہے تو وہ قاضی بن سکتی ہے۔ لیکن یہ فی الحال اختلافی مسئلہ ہے، اس پہ کافی تحقیقات ہوئی ہیں ماضی میں بھی، حال ہی میں بھی کچھ ہوئی ہیں کہ کیا عورت جج بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی، عورت مجتہد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ کافی چیزیں ہیں۔ بہرحال یہ عورت اور مرد کی گواہی کی بات چل رہی تھی۔ غیر مسلم سے نکاح جو ہے کس صورت میں ہو سکتا ہے اور کس صورت میں نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی، اگر کوئی مسلمان مرد ذمیہ کتابیہ عورت کے ساتھ دو ذمیوں کی شہادت سے نکاح کرے تو جائز ہے۔ ذمی کیسے کہتے ہیں؟ ذمی کہتے ہیں کہ ایک ایسا غیر مسلم جو کہ کسی اسلامی ریاست میں رہتا ہو اور اسلامی ریاست کو خراج دیتا ہو۔ خراج ایک خاص قسم کا ٹیکس ہوتا ہے جو کہ غیر مسلم اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے اسلامی ریاست کو ادا کرتے ہیں، اس کے بدلے میں اسلامی ریاست ان کی حفاظت اپنے ذمہ لیتی ہے، اس لیے ان کو ذمی کہا جاتا ہے۔
وہ غیر مسلم ہوتے ہیں، وہ کسی بھی قسم کے ہوں، ذمی ہو، اور ذمی میں کتابی، ایک کتابی ہوتے ہیں، اہل کتاب ہوتے ہیں۔ اہل کتاب سے مراد کون کون سے ہیں؟ جن کے انبیاء کرام کو کتاب عطا ہوئی ہے۔ کتنے انبیاء کرام کو کتاب عطا ہوئی ہے؟ 4 انبیاء کرام کو کتاب عطا ہوئی ہے، اور وہ آپ جانتے ہیں، اب ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ سے فرداً پوچھ لیتا۔ ایک حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، 4 انبیاء کرام کو کتاب عطا ہوئی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تو کہلاتے ہیں کیا؟ مسلمان، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں ان کو کہا جاتا ہے کتابی۔ غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، لیکن وہ کتابی اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب کے معاملات کافی حد تک دوسرے کفار سے نرم ہیں، شرعیہ احکام سے نرم ہیں۔ آپ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں وہ عیسائی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پیروکار وہ یہودی ہیں۔ اور تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے پیروکار بھی تقریباً یہودی ہی ہیں۔ اس سے زیادہ کچھ مجھے معلومات نہیں ہیں، اور ایک میں تھوڑا گیس ہے، کبھی ان کے حوالے سے پڑھا نہیں ہے۔ تقابل ادیان کا یہ ٹاپک ہے، تقابل ادیان کبھی پڑھا نہیں ہے، تو اس حوالے سے کوئی اتنی معلومات نہیں ہے مجھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے پیروکار یہودی، میں نے اس وجہ سے کہا شاید کہ جو یہودیوں کا ایک خاص مذہبی نشان ہے، جو 6 کونوں والا ستارہ ہوتا ہے، 2 ٹرائنگلز اوپر نیچے لگاتے ہیں الٹی سیدھی، تو وہ ایک ستارہ بن جاتا ہے جو اسرائیل کے جھنڈے پہ بنا ہوا ہے۔ اس ستارے کو کہا جاتا ہے ڈیوڈ سٹار، یعنی کہ داؤدی ستارہ۔ تو اس کی وہ منسوب کرتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام سے، تو اس وجہ سے شاید میرے ذہن میں یہی ہے کہ یہودی ہی حضرت داؤد علیہ السلام کے پیروکار ہوں۔ تو بہرحال غیر مسلم جو ہے کتابی میں کون کون سے آ گئے تھے؟ عیسائی اور یہودی، تقریباً یہ 2 ہی، یہ کتابی ہیں۔ کتابی بھی ہو اور ذمی بھی ہو، جو کسی اسلامی ریاست میں رہتا ہو اس کی حکومت کو جزیہ دیتا ہو، اور جو پاکستان میں رہتے ہیں یہ پتہ نہیں ذمی ہیں یا نہیں ہیں، شرعی طور پہ پتہ نہیں، یہ نقش طالب پریزنٹ، ٹھیک ہے، اچھا نقش طالب، سوری، اچھا نقش طالب نام ہے، میں سمجھا کہ اس سیمپل کو نقش طالب کہتے ہیں، شاید میں یہ سمجھا تھا ابھی۔ چلیں جی، تو پاکستان کے جو غیر مسلم ہیں ان کے حوالے سے شرعی طور پہ کچھ نہیں کہا، جس طرح بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ ذمی ہیں، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ مستامن ہے۔ مستامن وہ ہوتا ہے کہ جو بغیر جزیہ کے اسلامی حکومت میں رہتا ہو اور اسلامی حکومت کی امان میں ہو، اسلامی حکومت میں سے امان بھی ہو، تو وہ ہوتا ہے مستامن۔ تو ذمی اگر عورت ہے اور کتابی ہے، یہودی ہے یا عیسائی ہے، کسی اسلامی ریاست میں رہتی ہے، اگر اس کے ساتھ نکاح کیا کسی مرد نے، کیونکہ اہل کتاب عورت کے ساتھ مسلمان مرد نکاح کر سکتا ہے، لیکن مسلمان عورت کسی کتابی مرد کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ لاجک وہی کہ مسلمان جو ہے مرد جو ہے وہ حاکم ہے عورتوں پر، اور اگر مسلمان مرد ہوگا تو وہ ایک غیر مسلم پر حاکم ہوگا، غیر مسلم عورت پر حاکم ہوگا، اور جو بچے ہوں گے وہ مرد کی طرف منسوب ہوتے ہیں، اور جو دین ہوگا وہ بھی مرد والا ہی شمار ہوگا۔ لیکن اگر مرد غیر مسلم ہے اور عورت مسلمان ہے تو غیر مسلم پہ حاکم ہو کیا، یہ شریعت کو کبھی گوارا نہیں۔ لیکن ہم نے تو بنائے ہوئے بھائی، امریکہ کے بغیر ہم چلتے نہیں ہیں۔ چلیں خیر کی سیاسی باتیں ہیں۔ اب وہ جو بچے ہوں گے تو سازر مرد کی طرف منسوب ہوتے ہیں، تو بچوں کا دین بھی جو ہے نا وہ اس میں آ سکتا ہے کہ اس میں خسارے میں، یعنی کہ وہ غیر مسلم ہو سکتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ کہیں کسی بچے کا دین جو ہے وہ بدل نہ جائے، اس وجہ سے مسلمان عورت کی غیر مسلم سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اچھا جی، اختیار نکاح، کسی دوسرے کو نکاح کا اختیار دینا، یعنی کہ اگر کسی شخص نے دوسرے سے کہا کہ میری نابالغ لڑکی کا نکاح کر دو، اور اس شخص نے اس کا نکاح کر دیا، مجلس نکاح میں باپ اور وکیل کے علاوہ ایک اور شخص بھی موجود تھا، تو یہ نکاح جائز ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو اختیار دے دیا نکاح کا، کسی کو اختیار دینا یا وکالت کرنا کہا جاتا ہے
تو یہ جو ہے نا جائز ہے. محرمات نکاح کی دلیل رہ گئی ہے اور محرمات نکاح بچ گئی ہیں، لیکن ٹاپک آج ہمارا ختم ہو گیا ہے. تو باتیں کافی زیادہ ہیں، پیچیدہ ہیں، ٹائم بڑا شارٹ ہوتا ہے. تو اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ نماز کا پوچھا کہ کچھ ہمارے جاننے والی عورتیں ہیں جو نالی پالش نیل پالش چلیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں نیل پالش کے حوالے سے. تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اس کی اسٹڈی کر کے آیا کریں تاکہ ایک دفعہ آپ کی نظر سے یہ باتیں گزری ہوئی ہوں. جو باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ان کو آپ لکھ لیا کریں، لیسن کے دوران ان کے جوابات مل جایا کرتے ہیں. اگر نہیں مل پاتے تو پھر آپ وہ سوال اینڈ پہ کر لیا کریں. چلنے ابھی تھوڑا سا ٹائم بچا ہے، ٹاپک کے حوالے سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو بتا دیں. یہ نیل پالش والا جو ہے یہ ہم سب پروین پوچھ رہی ہیں، تو یہ ابھی تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ بتا سکوں. ہے کہ ٹاپک سے ہٹ کر یہ پرسنل اگر آپ اس میں واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں تو اس کے حوالے سے پھر میں آپ کو بتا دوں گا. تو گروپ میں نے بنا دیا ہے اور تقریباً 3-4 لوگ ایڈ ہو گئے ہیں. میل میں سے ابھی تک کسی نے رابطہ نہیں کیا، تو اگر کوئی ایڈ نہیں ہونا چاہتا تو اس کے لیے کوئی سختی نہیں ہے. اگر کوئی خوشی سے ایڈ ہونا چاہتا ہے تو ایڈ ہو جائے، ڈسکشن ہو جاتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کلاس میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم مکمل طور پہ آپ کو بتا سکیں، جیسے اس کا ریفرنس دے دیتے ہیں ہم. جیسے بھی میں نے بتایا تھا ایکٹنگ کے طور پہ نکاح کا شرعی حکم کیا ہوگا، تو اس طرح کی چیزیں آپ کی نالج میں اضافہ کا باعث ہوں گی. اور ان کا جو ہے نمبر میں نے سینڈ کر دیا تھا، ابھی میں دوبارہ لکھ رہا ہوں نمبر، واٹس ایپ نمبر اپنا. تو اس پہ آپ رابطہ کرنے یہ نمبر میں نے سینڈ کر دیا ہے، اس کو نوٹ کر لیں. اور اس سے پہلے کہ کسی اور کے میسج کافی سارے آ جائیں، یہی واٹس ایپ نمبر بھی ہے، فون نمبر بھی ہے، یہی سارا کچھ ہے. تو اس پہ جو گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں اس پہ اپنا نام اور ایڈریس وغیرہ لکھ کے، اور جینس بھی لکھتے ہیں، میل فیمیل. کچھ نام ایسے ہیں جن سے مجھے آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ میل ہیں کہ فیمیل ہیں، تو نام بھی بڑے عجیب سے لکھتے ہیں. نمبر پہ جیسے لکھا ہوا ہے تو کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ جو بے معنی سے لگتے ہیں ہمیں، کچھ ان کو خاص معنی سمجھ میں نہیں آتا، کوئی عجیب عجیب نام ہوتے ہیں، تو ان سے آئیڈیا نہیں ہو پاتا کہ یہ میل کے ہیں یا فیمیل کے ہیں. آپ ایسے نسیم ہیں، نسیم سادے کے لکھا ہو تو کیسے پتہ چلے گا کہ مرد ہے کہ عورت ہے. تو اسی طرح جو نا تسلیم ہے، اس سے پتہ نہیں چلتا مرد ہے کہ عورت ہے. کئی ایسے نام ہوتے ہیں جس سے آئیڈیا نہیں ہو پاتا. تو آپ نے اپنا میل اور فیمیل بھی لکھنا ہے اور وہ سینڈ کر دینا ہے. نمبر میں نے اوپر سینڈ کر دیا ہے، یہ دیکھ لیں اوپر لکھا ہوا ہے آپ سے 3 میسج چھوڑ کے اوپر چوتھے نمبر پہ لکھا ہوا ہے. 4:28 پہ میں نے کیا ہے. تو اس کو جو ہے نا اس پہ سینڈ کر دیں گے. تو میں آپ کا میل کا الگ گروپ بنا دوں گا، فیمیل کا گروپ بن چکا ہے، اس میں آپ کو ایڈ کر دوں گا. تو پرابلم کے حوالے سے ڈسکشن کرنی ہوگی، کلاس پرابلم کے حوالے سے. یہ دیکھ لیں جناب، کلاس اینڈ ہونے والی 60 لوگ پورے ہو گئے اور کلاس سٹارٹ ہوتے ہوئے 30-40 تھے اور بیچ میں 50 اوپر گئے نہیں اور اب 60 ہو چکی ہیں. یہ دیکھ لیں آپ لوگ. اب مجھے نہیں اس کا آئیڈیا کہ آپ لوگوں کو وہ اٹینڈنس آپ کی کاؤنٹ کریں گے، آپ سینڈ کریں گے. میں نہیں کہہ سکتے اس حوالے سے، کیونکہ کمپیوٹر سارا کچھ جو ہے نا وہ کر رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے آپ کی ساری چیزیں، وہ ریکارڈ کر رہا ہے. تو سر کل جو نہیں ہوئی، کیا مطلب کل جو نہیں ہوئی؟ نیٹ پرابلم؟ میرے بھائی یہ کچھ سوال ہے پوچھنے والے، یہ پرابلم ہے تو وہ پرابلم ہے. جو ٹاپک سے متعلق کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں ہے تو وہ پوچھیے. میں نے یہ بات پوچھی تھی، وہ نیٹ کو اٹھا کے بیٹھ گیا، کسی چیز کو اٹھا کے بیٹھ گیا. سر آنسر دے دیں. کس چیز کا آنسر؟ ولید علی. 1 منٹ میں دیکھتا ہوں آپ کا کیا سوال تھا، میں اس کا آنسر دیکھتا ہوں. ہاں جی، ولید. سر جس طرح مرد پہ سونا حرام ہے اس طرح عورت پہ آرٹیفیشل جیولری بھی حرام ہے. یہ ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے؟ پہلے یہ بتائیں بڑے صاحب. ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے تو پھر آپ پرسنلی واٹس ایپ گروپ میں واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کریں. آپ اس میں دوں گا. جو ٹاپک سے ریلیٹڈ بات ہے، لیسن سے ریلیٹڈ ہے، اس کے متعلق آپ پوچھ سکتے ہیں.
سوری ذرا موسمی کیفیت ہے اور اب تو کچھ بہتر حالت ہے. کچھ عرصہ پہلے تو زیادہ ہی رہا، فلو وغیرہ اور کھانسی وغیرہ، بخار بھی رہا. تو بار بار آپ کو کھانسی کی آواز سننے کو مل جاتی ہے. سو میرا بھی کویشچن ہے، پلیز آنسر دے دیں. ثنا جی کیا کویشچن ہے آپ کا؟ 1 منٹ دیکھتا ہوں اوپر آپ کا کوئی کویشچن آ چکا ہے. ثنا جی ہاں جی سر آنسر کر دیں پلیز. کون؟ ہاں جی سر 3 چیزیں کدھر ہے جی آپ کا کویشچن؟ 3 چیزوں میں مرد اور عورت سے ناقص ہوتا ہے، کون سی ہیں وہ بتا دیں. 3 چیزوں میں ایک چیز ہے سوری عقل میں ناقص. عقل میں بتا دیں کہ گواہی میں. عورت مرد سے گواہی میں ناقص ہے، عورت مرد سے وراثت میں ناقص ہے، تیسرا عورت مرد سے عبادت میں ناقص ہے کہ نماز روزہ وغیرہ میں. یہ 3 چیزیں جن میں عورت مرد سے ناقص ہے. جی جس طرح ٹھیک ہے جی. جو ٹائم ٹیکس نہیں دیتے، جسمی ٹیکس نہیں دیتے اسے کیا کہتے ہیں؟ آواز نہیں. ہاں جی یاور اقبال. جزوی ٹیکس نہیں دیتے اور وہ اسلامی حکومت کی امان میں ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے مستامن. یہ جو اقلیت کا تصور ہے تو یہ ہمارا نہیں ہے، اسلامی تصور نہیں ہے. یہ تصور ہے کس کا؟ یہ انگریزوں کا تصور ہے، یہ یورپین تصور ہے، یہ ہمارا تصور نہیں ہے. ہاں جی سمین تھینکس، شکریہ آپ نے اپریشیٹ کیا. تو یہ جو اقلیت کا تصور ہے یہ ہمارا نہیں ہے، اسلامی نہیں ہے، یہ غیر اسلامی تصور ہے. اسلام کا تصور ذمیت کا ہے اور مستعمل کا ہے. ذمی کے تمام حقوق مسلمان کی طرح ہوتے ہیں، البتہ تھوڑی سی ہوتی ہے مطلب کہ نقص ہوتا ہے اس میں، جیسے کہ جو اس کی دیت ہوتی ہے مسلمان کی نسبت آدھی ہوتی ہے، اسی طرح قصاص بھی ان کی نسبت آدھا ہوتا ہے. کچھ معاملات میں وہ ان کے حقوق مسلمانوں سے کچھ آدھے ہوتے ہیں، کچھ معاملات میں برابر ہوتے ہیں. جبکہ جو مستعمن ہوتے ہیں، مستعمن ایسے ہوتے ہیں. اچھا سب کو فلو ہے جی رضیہ، آپ نے سب سے پوچھ لیا جی، یہ صرف آپ کو ہے. تو جو مستعمل ہوتے ہیں ان کے حقوق بھی اسلامی ریاست کے ذمہ ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی طرح تو نہیں ہوتے، لیکن ان کو بھی نقصان پہنچایا نہیں جا سکتا. کوئی کسی مسلمان کو حق حاصل نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم کو بلا وجہ نقصان پہنچائے. ہاں کس صورت میں نقصان پہنچایا جا سکتا ہے؟ نقصان وہ بھی خود نہیں پہنچائے گا، وہ اس صورت میں کہ اگر اس نے کسی غیر مسلم نے مسلمان کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں قصاصاً قتل کیا جائے گا. کسی مسلمان کا نقصان کیا تو اس کا نقصان کیا جائے گا، لیکن ہم نہیں کریں گے، وہ عدالت کا کام ہے، حکومت کا کام ہے، وہ کرے گی. اسی طرح اپنا جو غیر مسلم کو قتل کرنا بھی جائز نہیں ہے. وہ صرف اس صورت میں کر سکتے ہیں جب کیا ہو؟ حالت جہاد میں ہو، حالت جنگ میں ہو، آپ کے سامنے ہو. حالت جنگ میں اسلامی ریاست کے مقابلے میں کوئی بھی آ گیا، چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے، غیر مسلم ہوگا تو اس کو باغی کہا جائے گا، اور باغی کی سزا جو ہے نا وہ قتل ہے. قاضی جو بادشاہ اسلام ہے اپنی فوج کے ذریعے اس کا قلع کما کرے گا، اس کو قتل کرے گا. مسلمان حالت جنگ میں اسلامی فوج کے سامنے آ گیا تو اس کا بھی قتل کرنا جائز ہے. غیر مسلم ہے وہ بھی حالت جنگ میں سامنے آ گیا تو اس کا بھی قتل کرنا